بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ڈونلڈ ٹرمپ اگلے سال اپریل میں چین کا دورہ کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اگلے سال اپریل میں چین کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ حالیہ گفتگو بہت مثبت اور تعمیری رہی، جس میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور عالمی اہمیت کے حامل موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا کہ انہوں نے روس اور یوکرین کے حالات، فینٹائل، سویابین اور فارم پروڈکٹس سمیت دیگر اہم اقتصادی اور تجارتی امور پر بھی بات چیت کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ چینی صدر نے امریکی دورے کی دعوت قبول کر لی ہے اور آئندہ سال وہ بھی امریکہ کا دورہ کریں گے، جس سے دونوں ممالک کے تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ اس دورے کا مقصد دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینا اور عالمی سطح پر اقتصادی و تجارتی شراکت داری کو مزید مضبوط کرنا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یقین دلایا کہ اس دورے کے دوران اہم معاہدے اور تعاون کے منصوبے طے پائیں گے، جو دونوں ممالک اور خطے کے مفاد میں ہوں گے۔ سیاستدانوں اور تجزیہ کاروں کے مطابق یہ دورہ عالمی سیاست اور اقتصادی تعلقات پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے، خاص طور پر تجارتی اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون بڑھنے کے حوالے سے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین جنگ کا خاتمہ۔ روسی صدر کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور ترک صدر رجب طیب ایردوان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے یوکرین جنگ سمیت دیگر اہم معاملات پر تفصیلی گفتگو کی۔ اس حوالے سے ترجمان کریملن نے کہا ہے کہ روسی اور ترکیہ کے صدروں کے درمیان امریکہ کی جانب سے پیش کیے گئے یوکرین جنگ بندی فارمولے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر صدر پوٹن کا کہنا تھا کہ امریکی تجاویز وہی ہیں جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات میں زیر غور آئے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تجاویز حتمی امن معاہدے کی بنیاد بن سکتی ہیں۔ روس یوکرین بحران کا سیاسی اور سفارتی حل چاہتا ہے۔ ٹیلی فونک گفتگو کرتے ہوئے ترک صدر رجب طیب ایردوان کا کہنا تھا کہ امن عمل میں ہر طرح کی حمایت کرتے ہیں۔ ترکیہ دوبارہ روس یوکرین مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ رپورٹ کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور ترک صدر رجب طیب ایردوان کے درمیان ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو میں باہمی تعلقات، علاقائی صورتحال اور عالمی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانے، اقتصادی تعاون مزید فروغ دینے اور مشترکہ مفادات کے تحت تعلقات کو آگے بڑھانے پر بھی زور دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حماس کا کئی برس تک اسرائیلی فوجیوں کی سوشل میڈیا پوسٹوں سے حساس فوجی معلومات جمع کرنے کا انکشاف۔ اسرائیلی فوجی تحقیقات کے مطابق حماس نے کئی برسوں تک اسرائیلی فوجیوں کی سوشل میڈیا پوسٹیں، تصاویر اور ویڈیوز کا باریک بینی سے جائزہ لے کر حساس فوجی معلومات جمع کی۔ ان معلومات میں فوجی اڈوں، گاڑیوں اور مرکاوا مارک 4 ٹینکس کے خفیہ فیچرز تک شامل تھے، جنہیں 7 اکتوبر 2023 کے حملے میں مؤثر طور پر استعمال کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق حماس کے خصوصی انٹیلیجنس یونٹ نے ہزاروں جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے 1 لاکھ کے قریب فوجیوں کی سرگرمیوں کی نگرانی کی اور کئی برسوں کی محنت سے ایک جامع ڈیٹا بیس تیار کیا۔ جبکہ غزہ میں ایک زیر زمین کمپلیکس بھی ملا جسے اسرائیلی فوج نے پینٹاگون کا نام دیا، جہاں نقشے، دستاویزات اور ٹریننگ ماڈلز محفوظ تھے۔ حماس اس ڈیٹا کی مدد سے نہال اوز سمیت مختلف بیسز پر حملوں میں کامیاب رہی، جن میں 7 اکتوبر کو 215 مزاحمت کاروں نے بیس پر قبضہ کر کے 53 فوجیوں کو ہلاک اور 10 کو یرغمالی بنایا۔ رپورٹس کے مطابق حماس کو بعض یونٹس کے واٹس ایپ گروپ تک رسائی بھی حاصل تھی، جس سے مزید حساس معلومات ان کے ہاتھ لگیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی فوج نے 2023 میں حماس کے حملے روکنے میں ناکامی پر 3 جنرلز کو برطرف کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے 2023 میں حماس کے حملے روکنے میں ناکامی پر 3 جرنیلوں کو برطرف کرنے اور کئی سینئر افسران کے خلاف تعدیبی کارروائی کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیلی فوج کا یہ اقدام 2 ہفتے بعد سامنے آیا، جب فوج کے سربراہ نے حماس کے حملے سے متعلق ناکامیوں کی تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔
برطرف کیے جانے والے جنرلز میں 3 ڈویژنل کمانڈر شامل ہیں، جن میں سے ایک اس وقت ملٹری انٹیلیجنس کا سربراہ تھا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے اتوار کو جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ تینوں افسران غزہ سے شروع ہونے والے حماس کے حملوں کو روکنے میں فوج کی ناکامی کے ذاتی طور پر ذمہ دار ہیں۔ یہ برطرفی اس وقت سامنے آئی جب تینوں افسران پہلے ہی اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے چکے تھے، جن میں جنوبی کمان کے سابق سربراہ جنرل یارون فنکلمان بھی شامل ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سوڈانی عوام کے لیے اچھی خبر، نیم فوجی دستوں نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق سوڈان کی ریپڈ سپورٹ فورسز نے ملک کی خانہ جنگی میں یک طرفہ طور پر انسانی بنیادوں پر 3 ماہ کی جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق کمانڈر RSF محمد حمدان نے پیر کو ایک ریکارڈڈ شدہ خطاب میں کہا کہ 3 ماہ کی انسانی جنگ بندی کا اعلان کرتے ہیں۔ اس جنگ بندی میں دشمن کا خاتمہ بھی شامل ہے، تاہم سوڈانی مسلح افواج جس کی قیادت جنرل عبد الفاتح البرہان کر رہے ہیں نے فوری طور پر اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ کوئی معاہدہ طے پایا ہے۔ واضح ہے کہ البرہان نے اتوار کو امریکی جنگ بندی کی تجویز کو مسترد کر دیا تھا۔ یہ تجویز مصر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور امریکہ پر مشتمل گروپ کوارڈ کی جانب سے پیش کی گئی تھی۔ عبد الفاتح البرہان نے خاص طور پر گروپ میں متحدہ عرب امارات کی موجودگی پر اعتراض کیا تھا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ سوڈانی نیم فوجی دستوں کو مسلح اور فنڈ وہی فراہم کر رہا ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات اس الزام کو مسترد کرتا آ رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مودی طالبان گٹھ جوڑ، افغانستان کی بھارت کو سرمایہ کاری کی پیشکش۔ افغانستان کی عبوری حکومت نے بھارتی کمپنیوں کو مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی پیشکش کرتے ہوئے خصوصی مراعات دینے کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کے بعد خطے میں نئی معاشی اور سیاسی مباحثے جنم لے رہے ہیں۔ افغانستان کی وزارت صنعت و تجارت الحاج نور الدین عزیزی نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کو سرمایہ کاری کے لیے ٹیرف سپورٹ کے ساتھ زمین بھی فراہم کی جائے گی، جبکہ نئی سرمایہ کاری کرنے والی کمپنیوں کو 5 سال تک ٹیکس میں چھوٹ دی جائے گی۔ وزیر کے مطابق ملک کے قدرتی وسائل، توانائی، بنیادی ڈھانچے اور صنعت کے شعبے میں بھارتی سرمایہ کاروں کو خوش آمدید کہا جائے گا، جبکہ معاشی ماہرین کے تحفظات۔ دوسری جانب افغانستان کی جانب سے بھارتی کمپنیوں کو ٹیکس چھوٹ اور مراعات دینے کے اعلان نے بعض حلقوں میں تشویش پیدا کر دی۔ شدید معاشی دباؤ، بے روزگاری اور مہنگائی کے شکار ملک میں ٹیکس فری مراعات ملک کی آمدنی پر براہ راست اثر ڈال سکتی ہے، جس سے معاشی کمزوری مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جنگ بندی کے لیے پیوٹن اور زیلنسکی پر دباؤ ڈال رہے ہیں امریکہ۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پیوٹن اور زیلنسکی دونوں پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کا کہنا تھا کہ امریکہ اور یوکرین نے جنگ بندی کی ممکنہ معاہدوں پر بات کی۔ روس یوکرین جنگ بندی معاہدے پر بات چیت نتیجہ خیز رہی۔ جنگ بندی میں چند نکات پر اختلاف ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ یوکرین میں جنگ بندی معاہدے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ درست نہیں کہ امریکی صدر ایک فریق کے مقابلے میں دوسرے کی حمایت کر رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کا مقبوضہ یوکرینی علاقوں کو قانونی طور پر تسلیم کرنے کا مطالبہ بنیادی مسئلہ ہے۔ زیلنسکی نے 2 ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روس کا مقبوضہ یوکرینی علاقوں کو قانونی طور پر تسلیم کرنے کا مطالبہ بنیادی مسئلہ ہے۔ روسی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے جنیوا میں امریکی اور یوکرینی وفود میں مذاکرات کا خیر مقدم کیا۔ واضح رہے کہ علاقائی خود مختاری اور سلامتی کی ضمانتوں پر اختلاف برقرار ہے۔ امکان ہے کہ زیلنسکی اور ڈونلڈ ٹرمپ متنازعہ نکات پر براہ راست بات چیت کریں گے۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 28 نکاتی امن منصوبہ پیش کیا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔